یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایک خطرے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہود اور ان کے متعلق جو گفتگو تھی، ان سے شکوے شکایات تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ کس وجہ سے دین اسلام کا رستہ روکتے ہو، تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کیا ہے، حالانکہ یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آج کے اس سبق میں جو اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، یقین مانیے کہ قرآن کریم انہی آیات کی بدولت لگتا ہے کہ یہ آج ہی نازل ہو رہا ہے۔ جوں قرآن کو اس نیت سے آدمی پڑھے کہ میں اس مسئلے سے گزر رہا ہوں تو قرآن کریم فوراً متوجہ کرتا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی فریقا من الکتاب، اس گروہ کی کہ جو اوتوا الکتاب، جو کتاب والے ہیں، مراد یہود اور نصارہ ہیں، اگر تم نے ان کی اتباع اختیار کرنا شروع کر دی تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ لٹانا چاہتے ہیں کفر کی طرف کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ وہ بات ہے جو علام الغیوب ذات، وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے صادر فرما رہے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ ایمان سے کفر کی طرف دھکیل دیں، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، انہیں کفار یہود اور نصارہ اس دور کے کوشش کرتے تھے کہ یہ دوبارہ کافر ہو جاویں، اور دوسرے مفسرین کی ایک بڑی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس آیت کو موجودہ دور پر لایا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر ہو بھی کیسے سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ حالانکہ تمہارے اوپر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے والے معنی کے مطابق صحابہ کرام کے مابین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے۔ کہا اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اور تم پھر بھی واپس پلٹنے کے بارے میں تم کسی کا شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اگر موجودہ دور میں رکھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات، احادیث، سنن، قرآن، وہ سارے محفوظ طریقے سے تمہارے درمیان میں موجود ہیں، تم سارا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی دوبارہ واپس چلے جاؤ گے۔ اس دور میں جو دیگر فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، حالانکہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، نہ تو ہمارے پاس اعمال ہیں، نہ ہمارے پاس اخلاق ہیں، اور اخلاق کا مجموعہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کائنات میں جو سب سے بڑے منصب پر، سب سے بڑے اخلاق والی جو ذات ہے وہ اللہ کے رسول ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور نصرانی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ ہم سے بڑے اخلاق ان کے تھے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کہاں پر پہنچے، ہم کس طرح ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول سے راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ کب راضی ہو سکتے ہیں؟ ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے حتی تتبع ملتہم، اگر تم ان کی ملت کی پیروی اختیار کرو، تم ان کی ملت کو مان لو، ان کے دین کو مان لو، دین اسلام کو خیر آباد کہہ دو، پھر وہ راضی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا گیا ہے۔ اس لیے فتنے کے اس دور میں جو موجودہ قوانین مختلف طریقوں سے وہ ہم سے پاس کروا رہے ہیں اور کروا چکے ہیں،
ان قوانین میں ایک ہم جنس پرستی والا جو قانون ہے وہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، پیچھے وہ سارا کام ورک کر چکے ہیں، ان کی جماعت، ان کا ٹولہ ہمارے ملک میں گلی گلی محلے محلے میں وہ لوگ موجود ہیں، جو ہی کوئی آواز اٹھاتے ہیں فوراً وہ موم بتی مافیا اٹھ جاتی ہے اور ان کے حق میں ایک ریلی نکالتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں۔ اب وہ قانون وہ ہے کہ جو زیر بحث اس پر چل رہی ہے کہ آیا کوئی مرد اگر یہ کہنا چاہے کہ میں عورت ہو گیا ہوں اور کوئی عورت یہ کہنا چاہے کہ میں مرد ہو گئی ہوں، تو اس صورت میں نادرا والے اس کے شناختی کارڈ کو تبدیل کر کے اس کی جنس تبدیل کر دیں گے، اور پھر وہ تبدیل ہونے کے بعد صرف اسی پر بس نہیں، پھر وہ لڑکا ہے تو لڑکے کے ساتھ اس کی شادی، کیونکہ وہ جنس کے اعتبار سے تو لڑکا ہے، کارڈ کے اعتبار سے لڑکی ہو گیا، اور پھر لڑکے کے لڑکی کے، اور لڑکے آپس میں شادیاں، لڑکیوں کی آپس میں شادیاں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بتلا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، چاہتے اس کام سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کام سے یہ ہے کہ تم دین اسلام سے نکل جاؤ گے، دین اسلام سے نکل جاؤ گے، ان کا منصوبہ یہی ہے، دین اسلام سے نکل جاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو گزار چکے جیسی کیسی بھی ہے، کچھ تو گزر گئی ہے، مسئلہ ہے ہماری نسلوں کا، ہماری اولادوں کا، ان کے لیے کیا بننے والا ہے، ان کی حفاظت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی ایمان اعمال کی حفاظت فرما لیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله